आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। यहाँ मैं पहले अपना तारुफ और चैनल का तारुफ और उसका मकसद आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और सबसे पहले मेरा तारुफ ये है कि मेरा रजिस्टर्ड नेम सैयदा अहमदुल अज़ीज़ गिलानी है और मेरा निक नेम साइमा है, तो साइमा हसन के नाम से मैं मारूफ़ हूँ। और एक्चुअली मेरे अपने दो बच्चे समाज से महरूम थे, सुन बोल नहीं सकते थे। और मेरे बड़े बेटे जो कि अब 24 साल के हो चुके हैं, उनकी जो स्टोरी है वो ये है कि वो 9 मंथ के थे। 9 मंथ तक हमें पता नहीं चला कि अनस सुन बोल नहीं सकते, और मैं यही समझती रही कि अनस शायद स्लो लर्नर है या बहुत लेज़ी बच्चा है, और बिल्कुल मेरे जहन ने ये कबूल नहीं किया कि ये शायद समाज से महरूम है। वो फिर जब 9 मंथ का हुआ तो मेरी मदर इन लॉ ने कहीं पर ऐसा कोई केस देखा, किसी का बच्चा डेफ था, तो उनको एकदम क्लिक हुआ कि जैसा ये रिस्पॉन्ड कर रहा है ऐसा ही अनस करता है। तो उन्होंने मुझे तवज्जो दिलाई कि अनस को भी मे बी ये प्रॉब्लम हो हेयरिंग का। तो हमने फिर उसको चेक किया, उसके करीब शोर करते थे, दरवाजे को खटखटाते थे और उसका स्टील का ग्लास लेकर उसमें चम्मच से आवाज़ पैदा करते थे, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। सोया पड़ा होता, हम करीब शोर करते और वो रिस्पॉन्स नहीं देता। देन मुझे किसी ने सजेस्ट किया ऑडियोलॉजी के लिए, इसकी ऑडियोग्राफी के लिए। तो देन फिर मैंने ऑडियोलॉजिस्ट थे लाहौर में, उनके पास लेकर गई, और मुझे ये उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह अनस को वो डॉक्टर यही कहेंगे कि आपका बच्चा सुनता है। लेकिन जब मैं गई और वहाँ मैंने चेक करवाया तो उन्होंने बहुत अच्छे से टेस्ट किया, और फिर उन्होंने ये बताया कि आपके बच्चे का बहुत हार्ड है, इसका बहुत डैमेज है। जैसे मैं और आप, हम जो नॉर्मल लोग हैं, हम 10 की फ्रीक्वेंसी पे सुनते हैं, और अनस के राइट ईयर जो था वो 100 पे जाके सुन रहा था, और जो लेफ़्ट था वो 90 पे, जो कि बहुत एक्सट्रीम लेवल था इसका। तो इस सूरत में उन्होंने यही सजेस्ट किया कि आप इसके लिए हाई पावर का हेयरिंग एड जो है वो लगाएं। और फिर उन्होंने एक बात कही, मैंने बड़ी उनसे पूछा रिक्वेस्ट से कि कोई सलूशन हो कि मेरा बच्चा ठीक हो सके। तो उन्होंने कहा ये तो मौजज़ा ही होगा कि आपका बच्चा सुने और बोले, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है, जो कंडीशन है, उसमें तो चांस बहुत कम होता है। बहरहाल उसके बाद फिर मुझे तो सारी दुनिया भूल गई, और मैं दिन रात बस इसी मिशन पे लगी, मुझे अपने बच्चे को ठीक करना है। मैं तब लाहौर गई, लाहौर में सिस्टर की तरफ स्टे था, और मैंने लाहौर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। कोई भी डॉक्टर मुझे कह देती थी, कोई भी सिस्टर के फलां जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, फलां डॉक्टर में उनके पास चली जाती। फिर एक डॉक्टर थे, डॉक्टर आरिफ, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो समझ गए, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, वो इससे रिलेटेड उनका नहीं था। उनको अंदाज़ा हुआ कि एक माँ है और माँ की बेकरारी को उन्होंने महसूस किया, तो उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि आप ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करें, फीसें ना दिए जाएं, बस एक डॉक्टर हैं, आप एक दफ़ा उनके पास हो लें, वो जो आपको सजेस्ट करें। देन फिर लाहौर के एक डॉक्टर थे, और उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया कि आप कॉक्लियर इम्प्लांट, वो एक सोल्यूशन है, और वो बहुत एक्सपेंसिव है। तब पाकिस्तान में नहीं होता था कॉक्लियर इम्प्लांट, और उन्होंने कहा कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और बाहर से डॉक्टर्स आएंगे तो वो देख लें। तो तब मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर इन लॉ हयात थे, तो मैंने उनसे कहा कि कुछ भी कीमत हो, कितना भी एक्सपेंसिव हो, हम इसको लगवाएंगे। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि अगर इसका ऑपरेट होता है यहाँ से सारा कट करके, तो उसके अंदर वो एक मटर के दाने जितना आला होता है जो अंदर फिट कर दिया जाता है, और फिर बाहर भी मशीनरी फिट की जाती है, और इसकी बहुत केयर की जाती है। फिर इसकी स्पीच के लिए आपको लाहौर आना पड़ेगा। मैं तब भी तैयार थी। फिर उन्होंने थोड़ा सा मुझे ये बताया, जबकि वो कोई भी औजार अगर किसी ऐसे नर्व सिस्टम के साथ अगर थोड़ा टच करते हैं तो थोड़ा मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बहरहाल मैं वापस आई, और मेरी मदर ने यहाँ पर सारे सर्वे किया साहिवाल में, जो फैमिलीज़ के अंदर ऐसा था। तो मेरी मदर ने फिर मुझे गाइड किया कि इतना जितना हार्ड आपके बच्चे का है, इतना मैंने यहाँ सर्वे किया कि बच्चे के लिए इतना ज़्यादा नहीं बेनिफिशियल होता ये कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए, यानी लाहौर आना स्पीच के लिए। तब साहिवाल में स्पीच थेरेपिस्ट मौजूद नहीं थी।
دین پھر میری مدر نے مجھے کہا، میں BA کی اسٹوڈنٹ بھی تھی، انہوں نے کہا کہ کڑوا گھونٹ بھرو اور ہیئرنگ ایڈ لگواؤ، اور فی الحال ہم کوکلیئر نہیں اس کو کرواتے، تو آپ آ کے BA کی تیاری کرو. اور جب وہ کال کر رہی تھی مجھے PTCL پر، اور جیسے میں وہ ریسیور رکھ رہی تھی، اس ریسیور کے رکھتے رکھتے ہی میری وہ جو پہلی ماں تھی جو بہت کمزور تھی، جو بہت پریشان ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر، تو جیسے میں نے ریسیور رکھا تو میرے اندر ایک نئی ماں نے جنم لیا. پھر وہ پہلی والی ماں نہیں تھی، پھر ایک نئی ماں تھی. پھر میں نے یہ سوچا کہ اسی پرابلم کے ساتھ مجھے اپنے بچے کو دنیا کی دوڑ میں اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس کو کسی طور یہ دوسرے بچوں سے پیچھے نہیں رہے گا. اب میں نے کمر کسنی ہے اور اسی پرابلم کے ساتھ مجھے آگے چلنا ہے. پھر میں ساہیوال لائی، اس کا ہیئرنگ ایڈ اس کو لگوائے، تب پاکٹ والے ہوتے تھے ہیئرنگ ایڈ. کوکلیئر کا تو ایز سچ کافی لوگوں سے معلوم کیا، کچھ ہمیں اچھا اس وقت رسپانس نہیں ملا تھا. کچھ لوگوں کے بہت کامیاب ہے، باہر کے ممالک میں تو بہت کامیاب ہوتے ہیں کوکلیئر، لیکن یہاں اس وقت ہم تھوڑا انس کا نہیں کروا سکے. اور پھر ہم نے اس کی اسپیچ کے لیے خود سے پھر میں سیکھتی، خود کرواتی. سائن لینگویج پھر میں نے سیکھی، اور کچھ خود ساختہ سائن تھے، کچھ اسکول سے تھے. پھر میں نے نوٹ کیا کہ میرے بڑا بچہ جو نارمل تھا اس کے لیے بہت سی ایسی فیسلٹیز تھی کہ اس کے لیے بڑی ایسی اپرچونٹی تھی کچھ سیکھنے کی، کچھ بننے کی. نہیں تھی تو انس کے لیے نہیں تھی جو سن بول نہیں سکتا تھا، نہ ہی اس کے لیے ٹیوشنس تھی، نہ ہی اس کے لیے کوئی اکیڈمی تھی، نہ ہی اس کو نارمل اسکول لیا کرتے تھے، نہ ہی کوئی ایسے دینی ادارے تھے کہ جہاں پر ان بچوں پر اسپیشل کوئی اٹینشن دی جائے. اور میں چونکہ ایک دینی ادارہ پہلے چلا رہی تھی، تو پھر اس صورت میں 2009 میں مجھے اس چیز کا بہت احساس ہوا شدت سے کہ نہیں، ان بچوں کا بھی اس زندگی پہ حق ہے، کچھ سیکھنے کا، کچھ بننے کا، کچھ آگے بڑھنے کا، یہ بھی حق رکھتے ہیں. پھر مجھے بارش کا پہلا قطرہ بننا تھا. پھر میں اس میدان میں اتری اور میں 4 بچے لے کر بیٹھی، اور ابراہیم فاؤنڈیشن میں نے اس کی ہم نے بنیاد رکھی. میری کچھ فرینڈس تھیں، ہم نے مل کر الحمدللہ، اور 4 بچے آئے. اور مجھے ہرگز آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ بچے ڈیزرونگ بھی ہوتے ہیں نا، مجھے تو جسٹ یہی تھا کہ یہ بچے ڈسیبل ہیں اور مجھے ان کو لے کر چلنا ہے. پھر ان کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کی جو نیڈ تھی ہم وہ بھی پوری کرتے رہے. ان کے الحمدللہ کھانے کا تھوڑا بہت انتظام ہوتا، اسٹیشنری کا، کچھ کلبس تھے انہوں نے کچھ ڈونیٹ کیے، کچھ اسٹیشنری، کچھ کمپیوٹرز، اور کچھ اس طرح سے سلسلہ لے کے چلے. پھر کچھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا کہ مجھے بہت اس پہ میں یکسو ہو گئی کہ یہ مشن مجھے لے کر چلنا ہے. اور ساہیوال کے اندر جتنے معذور، نہ صرف ساہیوال بلکہ انشاءاللہ العزیز میں وطن عزیز پاکستان کے اندر جتنے سماج سے محروم بچے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہمیں اس محرومی سے نکالنا ہے. یہ بچے نارمل ہیں میرے بہت عزیز ہم وطنوں، یہ بچے ہمارے نارمل کی طرح ہیں. ان کو صرف اٹینشن کی ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اور یہ ایسے ہی جیسے کسی کی آئی سائٹ ویک ہو، جیسے نظر کمزور ہو، اینک لگنے سے وہ اس کی نظر بہتر ہو جاتی ہے، ایسے سماعت کمزور ہوتی ہے، اس کو آلہ لگتا ہے یا بچے کو تھوڑی سی اٹینشن دی جائے تو وہ بالکل نارمل کی طرح پرفارمنس دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان بچوں کو اٹینشن دینی ہے. میرا یہ عہد ہے. 2011 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور یکسوئی عطا فرمائی. پھر میں اپنی بہت ساری میری فرینڈس تھی، کلب میں ان کی میٹنگ تھی، اس پہ میں نے اناؤنس کیا کہ کوئی میرے ساتھ چلے یا نہیں چلے، میں یکسو ہوں، میں اس کام پہ مطمئن ہوں، مجھے ان کو لے کر چلنا ہے، مجھے ان کو سپورٹس کروانی ہے، مجھے انہیں کمپیوٹر کورسز کروانے ہیں، مجھے انہیں دستکاری سکھانا ہے، میں ان کا ٹیکنیکل کالج کوئی سکلز کے لیے انشاءاللہ کروں گی، مجھے انہیں قرآن سکھانا ہے، مجھے ان کو سائن لینگویج میں قرآن حفظ کروانا ہے، مجھے ان کو زبان کے ذریعے قرآن یاد کروانا ہے، مجھے ان کو حروف کی پہچان کروانی، یہ اپنی بات لکھ سکے، سمجھا سکے. یہ اگر ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتے تو کسی نہ کسی فیلڈ میں ان کی طرح کامیاب ہوں انشاءاللہ. اور راستے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، راستے سجاتے ہیں الحمدللہ. پھر ہم نے باقاعدہ اس کو اناؤنس کیا، ہمیں ٹیچرز ہم نے ہائر کیے، ہمیں میری کچھ بہنیں ہیں، ہم مل کے فنڈز، اپنے ہی فنڈز اکٹھے کرتے ہیں الحمدللہ. ہمارے کوئی میل ہمارا ڈونر نہیں ہے، جس میں فیمیل ہی ہیں، اور ہم سب مل کے الحمدللہ ٹیچرز کی سیلری ہے جس میں ہمارا 12 لوگوں کا سٹاف ہے، ابراہیم اکیڈمی مرکز فلاح و بہبود کا. اور اس میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، دین کی تعلیم دی جاتی ہے،
اس کے علاوہ ان کو ڈیلی ہیلدی فوڈ دیا جاتا ہے الحمدللہ. ان کو جو ہے اسکول کی تعلیم ہے، جو عصری تعلیم ہوتی ہے وہ بھی تعلیم دی جاتی ہے. اسپورٹس پروفیشنل کوچ آتے ہیں، ان کی اسپورٹس کا ہوتا ہے الحمدللہ. اور اس کے علاوہ ان کے لیے کمپیوٹر کورس ہے، مارشل آرٹ ہے الحمدللہ، کہ کسی بھی دوڑ میں یہ بچے پیچھے نہ رہیں الحمدللہ. اور اس میں اب ہمارا جو چینل بنانے کا مقصد ہمیں بہت شدت سے یہ محسوس ہو رہا تھا، اور کچھ ٹی وی چینلز، کچھ ویب چینلز نے ہمارے انٹرویوز کیے تھے، اور بہت سے پیرنٹس ہم سے کانٹیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آن لائن کچھ ان کے پاس ایسی سہولیات نہیں ہے، تو وہ آن لائن چاہ رہے تھے کہ بچوں کو ٹیچ کیا جائے. تو اس کا ہمیں جو سلوشن نظر آ رہا تھا فوری اور آسان، وہ یہ تھا کہ ہم ان بچوں کے لیے، ان پیرنٹس کے لیے بالخصوص جو پیرنٹس رہنمائی نہیں پاتے، تو ان کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم ایک ایسا چینل بنائیں. تو ڈیف کی جو پرابلمس ہیں انشاءاللہ وہ اس کے سلوشن وہ یہاں پر شیئر کیے جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو پیرنٹس کو سائن لینگویج سکھائی جائے گی، انٹرنیشنل بھی اور امریکن بھی اور پاکستانی بھی انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم بچوں کے جو پرابلمس ہوتے ہیں، پیرنٹس کے جو پرابلمس ہوتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اس پہ بھی کام کریں گے، اور آپ کو گاہے بگاہے اس سے رہنمائی ملتی رہے گی. آپ کے جو سوالات ہوں، سجیشنس ہوں، کائنڈلی وہ ہم سے آپ کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے. مسز فائزہ زید انشاءاللہ وہ اس کو سارا مانیٹر کر رہی ہیں الحمدللہ، اور ہم منتظر رہیں گے آپ کی رائے کے اور آپ کے فیڈ بیک کے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.